بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جب کائنات کا مالک 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور اللہ کی قدرت پکار پکار کر کہہ رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے جو بخشش مانگے، کوئی ہے جو اپنی تقدیر بدلوانا چاہے۔ تصور فرمائیں، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کی تجلی نزول فرماتی ہے اور آواز آتی ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں؟ کتنے بد نصیب ہوں گے وہ کہ اللہ پکارتا ہے اور ہم اپنی لاپرواہی بے پرواہی میں زندگی کو گزارتے ہیں، وقت کو گزارتے ہیں۔ ہم اپنی انا، اپنا تکبر اور اپنی دنیاوی رنگینیوں میں گم رہے۔ ہماری زندگی کا ہر لمحہ گناہوں کی سیاہی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا سفید دریا شب برات میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ کیا اس مبارک رات میں بھی ہم خشک لب رہیں گے؟ ہمارے دل پتھر کے ہو چکے ہیں، ہم نے گناہوں کو بوجھ سمجھنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ ایک سچی توبہ کے لیے بس ایک آنسو کافی ہے جو شرمندگی سے نکلا ہو۔ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اللہ کے خوف سے رو پڑے۔ اگر یہ ہماری زندگی کی آخری شب برات ہوئی تو اگر اگلے سال ہمارا نام ان لوگوں کی فہرست میں ہوا جن کی روحیں قبض ہونی ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ اللہ تعالی شب برات سب کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے۔ ایک وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہو، مشرک کی اللہ تعالی بخشش نہیں کریں گے۔ کینہ پرور جی، دل میں بغض رکھنے والا اور قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داروں سے تعلق کو توڑنے والا، والدین کے نافرمان کو اللہ تعالی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، کیا ہم کسی سے ناراض ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بوڑھے والدین کا دل دکھایا ہے؟ اگر ہاں تو آج سجدے میں گرنے سے پہلے ان سے معافی مانگ لیں، ورنہ عرش والے کی معافی مشکل ہو جائے گی۔ ہم دعا کرتے رہیں، ہم آنسو بہاتے رہیں کہ اے ہمارے رب، ہماری زندگیاں گناہوں سے اٹی پڑی ہیں، ہم نے دن میں نافرمانی کی اور آپ نے رات میں پردہ ڈال دیا، ہم نے راتوں کو گناہ کیے، آپ نے صبح پھر سے رزق کا دسترخوان سجا دیا۔ ہم کتنے باغی ہیں اور آپ کتنے رحیم اور کریم ہیں۔ محترم سامعین اور سامعات، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگیوں کا ہر ورق گناہوں کی سیاہی سے کالا ہو چکا ہے۔ ہم نے رب کو ناراض کیا، ہم نے اللہ کی مخلوق کا دل دکھایا، اور آج ہم اس کی چوکھٹ پر کس منہ سے جائیں گے؟ عزیزوں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اگر آج ہماری زندگی کی آخری شام ہو، اگر فرشتے نے ہماری روح قبض کرنے کا حکم پا لیا ہو، وہ ہاتھ جو آج دعا کے لیے نہیں اٹھ رہے کل مٹی کے نیچے ساکت پڑے ہوں گے، وہ آنکھیں
جو آج اللہ کے خوف سے نم نہیں ہو رہی ہیں، کل قبر کی تاریکی میں حسرت سے روئیں گی۔ ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ خدا معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا ہے اور ہم گناہ کرنے کے بہانے۔ ہم نے مال کمایا، نام کمایا، لیکن کیا رب کو کمایا ہے؟ ہماری توبہ میں وہ تڑپ کیوں نہیں؟ ہماری سسکیوں میں وہ اخلاص کیوں نہیں؟ شب برات کی رات فیصلے کی رات ہے، یا تو ہم اپنی ضد پر اڑے رہیں گے یا پھر ایک سچے آنسو سے اپنے گناہوں کے دفتر کو دھو ڈالیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو گناہگار کا وہ آنسو بہت پسند ہے جو ندامت کی وجہ سے اس کی آنکھ کی پتلی سے باہر آنے سے پہلے ہی اس کے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ شب برات عقیدت سے منائی جاتی ہیں، مساجد میں چراغاں ہوتے ہیں، قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک خاص اور گہرا پیغام ہے۔ ماہرین دین کا کہنا ہے کہ شب برات دراصل یوم نجات ہے، جہاں ایک طرف تقدیریں لکھی جا رہی ہیں، وہیں دوسری طرف انسان کو یہ موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنے رب کو منا لے۔ آج کی رات سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ ہم دعا کریں اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم خطا کار ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہماری جبینیں شرم سے جھکی ہوئی ہیں۔ اے مالک، ہمیں اس رات کی برکت سے وہ آنسو عطا کر دیجئے جو آپ کے غضب کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یہ ایک نہایت فضیلت والی رات ہے۔ برات کا مطلب ہے نجات، خلاصی اور بری ہونا، یعنی وہ رات ہے جس میں بندوں کو گناہوں سے نجات اور اللہ کی رحمت سے حصہ ملتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالی اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے راحت دوں۔ سوچئے یہ کیسی عظیم ساعتیں ہوں گی جب رب کریم خود اپنے بندوں کو پکار رہا ہو۔ یہ رات ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں، دلوں کی کدورتیں صاف کریں اور اپنے رب سے سچی توبہ کریں۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ شب برات محاسبہ نفس کی رات ہے، یہ سوچنے کی رات ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری نمازوں کا کیا حال ہے، ہمارے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے معاملات میں دیانت ہے یا نہیں۔ ناظرین محترم، یہ رات صرف عبادت کی نہیں بلکہ اپنے باطن کی اصلاح کی رات ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت، نوافل، ذکر و اذکار، درود پاک اور خاص طور پر استغفار، یہ سب اس رات کی زینت ہیں۔ اپنے مرحومین کو یاد کرنا، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایصال ثواب کرنا، قبرستان جانا، یہ بھی ہمارے معاشرے کی خوبصورت دینی روایات کا حصہ ہیں، بشرط یہ کہ یہ سب کے سب شریعت کے دائرے میں ہو۔ لیکن ساتھ ہی یاد رہے، اسلام ہمیں اعتدال سکھاتا ہے۔ فضول رسومات، آتش بازی،
شور شرابہ یا اسراف، یہ اس مقدس رات کی روح کے خلاف ہے۔ یہ رات عاجزی، خاموشی اور اللہ سے تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب مساجد آباد ہوتی ہیں، جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں، جب آنکھیں ندامت کے آنسو بہاتی ہیں، اور جب دل اپنے رب کے حضور جھک جاتے ہیں۔ شب برات ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، گناہ چاہے کتنے بھی ہوں، در توبہ ہمیشہ کھلا ہے۔ آئیے اس مبارک رات کو غفلت میں نہ گزاریں، اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، معاف کرنا سیکھیں اور محبتیں بانٹیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں، ایک دوسرے کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرمائیں، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ روشنی ٹی وی کی جانب سے تمام ناظرین کو شب برات کی بھرپور مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ السلام علیکم۔